جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ میں کوئی جنگی تجزیہ کار تو ہوں نہیں، نہ کوئی ڈیفینس سے ریلیٹڈ میرے پاس انفارمیشن ہے، نہ کوئی بات ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ایک عام انسان اور سادہ انسان بھی غور کر سکتا ہے۔ یہ جو ان کے پہلا گام کے اندر کوئی اٹیک ہوا ہے انڈیا کے اندر، پہلی بات تو یہ 100% ہمارے ذہنوں کے اندر کلیئر ہے، ہمارے کنسیپٹ کلیئر ہے کہ ہماری فوج یا ہماری کوئی ایجنسی اس طرح کی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتی۔ 100% کلیئر ہے، میرا ذہن 100% کنونس ہے کہ ہمارے بہادر جوان یا ہماری آرمی یا ہماری ایجنسی یا کوئی ادارہ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا کہ مظلوموں کو یا ان کے مذہب کی شناخت کر کے یہ حرکت کرے۔ ہم تو خود اس چیز کو بھگت رہے ہیں بلوچستان کے اندر، یہ بڑی انڈرسٹینڈنگ سی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے، جو کہ انہوں نے اپنے کشمیر کے اندر کیا، ہندوؤں کو مارا اور اس کے بعد یہ سارا اس نے ماحول بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کچھ عزائم ہے، اس کے پیچھے کوئی ٹارگٹ ہوگا جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب تک وہ ٹارگٹ حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک یہ سارے ڈرامے بازی چلتی رہے گی، یہ کھیل تماشا چلتا رہے گا۔ یہ چیز تو انڈرسٹینڈیبل ہے۔ پہلا کنسیپٹ یہ کلیئر ہو گیا، ایجنسیز نے یا ہمارے اداروں نے یہ حرکت نہیں کی اور نہ ہی یہ کر سکتی، ہمارے ایمان کی حد تک ہمیں اس چیز کے اوپر یقین ہے۔ دوسری بات، اب اس نے اپنے عزائم پورے کرنے ہیں۔ عزائم پورے کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج ہو کل ہو پرسوں ہو، لیکن اگر اس کا صرف عزائم یہ تھوڑے سے 4-5 ٹھکانے ہٹ کرنا اور پاکستان کے اندر دہشت پھیلانا تھا تو یہ مقصد نہیں ہو سکتا۔ مقصد اس سے کہیں زیادہ اس سے بیونڈ ہے، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ میرے خیال سے یہ چائنیز ٹیکنالوجی اور امریکن ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے میدانوں میں، پاکستان اور انڈیا کی سرحدوں پر، پاکستان اور انڈیا کے گراؤنڈز پر۔ اس ٹائم جو پوری ٹینشن لگی ہوئی تھی وہ امریکہ اور چائنا کے اندر لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جناب چلو ٹیسٹ ہی کرنے ہیں نا، اپنے میزائل ٹیسٹ کرنے ہیں، اپنے ہتھیار ٹیسٹ کرنے ہیں، اپنی ٹیکنالوجی ٹیسٹ کرنی ہے، تو ایک نارمل روٹین ایونیو یا ایک تھرڈ جگہ کے اوپر جا کے یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا کہ پاکستان اور انڈیا کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں، تو یہ ان کی ٹیکنالوجیز کو ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تیسری بات یہ جو مجھے سمجھ آتی ہے نا کہ یہ رات کو اس نے میزائل کے، جب اٹیک ہی میزائل کے ساتھ کرنا ہے، ٹارگٹ ہی لاک کرنے ہیں میزائل کے ساتھ، اس میں رات یا دن کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی کنونشنل وار نہیں ہے، ٹیکنالوجی وار ہے، تو وہ چاہے دن کے 12 بجے آپ کسی ٹارگٹ کو لاک کریں، یہ رات کے 2 بجے ٹارگٹ کو لاک کریں۔ چوتھی بات جو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اب ہم سن رہے ہیں جی وہ انڈیا نے اپنی عوام کی تیاری سٹارٹ کر دی ہے، ان کی مشقیں سٹارٹ ہو گئی ہیں جناب، وہ وہاں پہ اپنے ڈرلز کر رہے ہیں، جنگ کے لیے اپنی عوام کو تیار کر رہے ہیں۔ اور نالائق لوگوں، ہم تو 1400 سال سے اس موقع کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، 1400 سال سے اس چیز کی تیاری کے اندر بیٹھے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے تو ہمیں 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ آخری مار کا یہی ہونا ہے، تو اس وقت جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، ہمارے باپ دادا سپر دادا لکڑ دادا ہماری نسلیں بھی پیدا نہیں تھی، ہم تو اس وقت سے تیار ہیں اس غزوے کے لیے، اس جہاد کے لیے۔ یہ تو موقع آ گیا ہمیں، یہ موقع تو تم نے خود پرووائڈ کر دیا ہم نے، تو ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، ہم تو پیدا ہونے سے بھی پہلے تیار بیٹھے ہوئے۔ آپ لوگ کر لیں ڈرلیں، آپ نے کل رات سے یا آج سے ڈرلیں سٹارٹ کی ہیں، اپنے عوام کو سائرن بجا کے اور چھپنا اور یہ سارے سکھا رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں سکھا رہے ہیں۔ ہم تو تیار ہیں، ہم تو بےتاب ہیں، بے چین ہیں، جتنے پیسے ہوئے ہم ہیں، جتنا رگڑا ہمیں لگ رہا ہے۔ پانچویں چیز جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو اس ٹائم غزہ کے اندر ہو رہا ہے اور جو اسرائیل یہ ساری ڈرامے بازی کر رہا ہے، اس چیز کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی اس چیز کو ریزسٹ کر سکا، یا آپ سمجھ لیں کھل کے کہہ دوں کہ غیرت جاگ گئی، تو وہ صرف اسی قوم کی جاگنی ہے، اسی ایریا کی جاگنی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس جو یہاں پہ کچھ 2, 2.5, 3 ارب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ایران بیٹھا ہوا ہے، ترکی بیٹھا ہوا ہے، پاکستان بیٹھا ہوا ہے، چائنا بیٹھا ہوا ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، سارے، انہوں نے کہا کہ اس ایریا کو انگیج کرو اور اپنا ٹارگٹ وہاں پہ اچیو کرو۔ یہ ساری ڈرامے بازی اس کے لیے ہو رہی ہے۔ اس اوٹ کے اندر جو یہ انڈیا کو ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے پاکستان کو انگیج کرنا ہے اور ہم اپنا مقصد پورا کر لیں گے، انڈیا اس کو انگیج کرنے کے اندر اپنے عزائم حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی اوقات سے بڑھ کر چھلانگ لگا دی۔ یقین جانیے کہ یہ وہ سارا طبلہ بچ گیا ہے، پاکستان ریڈی ہے اس کے لیے، ہماری افواج اور جتنے صبر سے ہماری فوج اور ہماری حکومت مظاہرہ کر رہی ہے۔ میں پچھلے بڑا سارا دن میں نے انالائز کیا اس چیز کو، پرسوں بھی انالائز کیا، وزیر اعظم کی تقریر بھی سنی، DGISPR کا بھی ایک ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو بھی سنا۔ یہ ایک ٹائم دے رہے ہیں، انہیں وقت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد DGISPR کی کلیئر ورڈز میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا اپنے وقت پہ، اپنے ٹائم کے اندر۔ تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، تو ہم تو تیار ہیں اس چیز کے لیے۔ انڈیا کی ان حرکتوں سے تو ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، لیکن یہ یقین جانیے کہ اگلے چند دنوں کے اندر دنیا بہت کچھ دیکھنے والی ہے۔ اس خطے سے شروع ہوگا، اور اگر وہاں پہ انڈیا، امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی ملک یہ کہتا ہے جی ہم سازشی کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے تحمل، وہ جو یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں، یہ آگ ان کے گھروں تک پہنچے گی۔ شروع یہاں سے ہوگی بے شک، چاہے گجرانوالہ سے ہوگی یا میرے شہر بہاولپور کے اوپر بم گرانے سے شروع ہوئی ہے، لیکن یہ آگ
امریکن سرحدوں کو بھی کراس کر کے ان کے وائٹ ہاؤس تک پہنچے گی. یہ بات میری لکھ لیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. پاک فوج زندہ باد.